تو پنجوتا صاحب اگر یہ مضمون غلط ہے تو آپ لوگ مقدمہ کریں گے؟ آپ کی نظر سے غالباً گزرا ہوگا آج جس کی چرچا ہے اکانومسٹ کے ڈیجیٹل میگزین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، کیا آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ویسے تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ وہی خدشات ہیں جس کا گاہے بگاہے بات جس کی پہلے بھی بہت سا عرصہ پہلے ہوتی رہی ہے، لیکن اب کچھ مزید ایک اینگل کے ساتھ چھپ گیا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی، ان کے کردار کے اوپر جتنے حملے کیے گئے تمام کے تمام بے سود ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح عدت کیس بنایا گیا، عدت کیس کے اندر کیا ہوا، یہ تمام لوگ جس طرح لانچ کیے گئے، خاور مانکا ہوں یا اس کے پیچھے جتنے ہوں، یا یہ نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے، انہوں نے آ کر بیانات دیے، کچھ نے پریس کانفرنس کی، کیا بنا؟ لوگوں نے کیا عمران خان کو مسترد کر لیا؟ کیا لوگوں نے اس کو مان لیا؟ کیا لوگوں نے کہا کہ یہ سچ ہے؟ نہیں سچ ہے۔ لوگوں نے یہی فیصلہ کیا اور یہی لوگوں نے 8 فروری کو بھی بتایا کہ عمران خان ہمیں پسند ہے اور ہماری رائے ہے، اس رائے کا احترام کیجیے، لیکن نہیں کیا گیا آگے احترام، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں اس جریدے کی جہاں بات کی جائے، جو کالم یہ سارا وہاں پر معاملہ کیا گیا، یہ بشرا جو نامی خاتون ہے جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کے تمام اکاؤنٹس دیکھے، اس کے تمام جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھا، اور اس کے اکاؤنٹ کے اوپر جو مواد ہے وہ اس نے بھی اکاؤنٹ اپنا بند کیا، جس پر 6000 پلس ٹویٹس تھے جن کے سکرین شاٹ لیے گئے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ تمام سکرین شاٹ لگائے گئے کہ یہ عمران خان کے خلاف جس طرح باتیں کرتی ہے، جس طرح ان کے خلاف زبان استعمال کرتی ہے، جس طرح ان کے خلاف ٹویٹ کرتی ہے، جس طرح اب آگے آپ بڑھیں، ان کے تمام الزامات کی بات کی جائے۔ سر فوٹو تو کوئی ویسے بھی لے لیتا ہے، کوئی پولیٹیشنز کے ساتھ فوٹو لے لینا۔ لینا۔ پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، انہوں نے کہا جی مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، میں کوئی ایویڈنس نہیں دوں گی، میرا کام تھا بس رپورٹ دینا، میرا کام تھا بس حقائق بتانا، میرا کام تھا ایک ذرائع سے وہ تمام معاملات کو یکجا کر کے خبر شائع کرانا، وہ میں نے کر دیا۔ یعنی آپ کو وہ ہمیں پتہ ہے، میں نے اس سے سوال کیے، اس نے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے ایک ثبوت نہیں دیا، بلکہ چینل کے صحافیوں کو بھی یہ کہنے لگ پڑی کہ آپ مجھ سے سوال نہ کیجیے، میرے سورس کے بارے میں نہ پوچھیے، اس خبر کی تحقیقات میں نہ جائیے۔ تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ نے یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا عمران خان کو ڈیفیم کرنے کے لیے، ان کی اہلیت پنجوتا صاحب آپ آج لوگ بالکل ٹھیک، سر ایک بات کا جواب دیجیے گا، آپ لوگ آج تو کہہ رہے ہیں کہ اکانومسٹ کی یہ سٹوری جھوٹی ہے، بے بنیاد ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2024 کے اندر جب اکانومسٹ نے بانی کے بارے میں مضمون لکھا تھا تو پھر یہ وہی جریدہ تھا جس کی آپ لوگ بڑی واہ واہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب جو لکھا گیا ہے بالکل سچ ہے، اور اس ٹائم نون لیگ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ بالکل فیک سٹوری ہے، فیک پروپیگنڈا ہے۔ اگر وہ مضمون تب ٹھیک تھا اور وہ ادارہ تب ٹھیک تھا تو آج یہ غلط اور یہ ادارہ غلط کیسے ہو گیا جس نے یہ چھاپ دیا ہے؟ جہاں تک بات ہے ہمارے بیانات چھاپنے کی یا ہماری طرف کے ہمارے حوالے سے باتیں الزامات کی، تو ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، پاکستان کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کی۔ ہم نے کسی کے خلاف پراپیگنڈا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا کہ کسی کی فیملی تک جا کر، سر اگر یہ غلط ہے تو آپ لوگ مقدمہ کریں گے اکانومسٹ معاملات کے اندر جا کر گفتگو کی جائے، جس طرح آپ نے سارا معاملہ کرایا۔ پھر بعد میں تمام لوگوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہم ہی ہیں جو اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو مزید آگے پنجوتا صاحب اگر یہ مضمون غلط ہے تو آپ لوگ مقدمہ کریں گے؟ لگائیں گے کہ وہ ایک سیاسی جو اقتدار کے لیے، ایک وزیراعظم کے لیے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ دیکھیں انہوں نے وزیراعظم کے لیے کرنا ہوتا تو وہ اقتدار میں رہتے، مجھے یہ بتائیے گا سر، آپ آ کر بیٹھے ہیں، عمران خان عوام میں گئے، وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے، ان کا کردار، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی ماضی۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مضمون غلط ہے سر تو آپ لوگ مقدمہ کریں گے؟ پنجوتا صاحب اگر یہ مضمون غلط ہے تو پھر آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ دی اکانومسٹ پر پھر مقدمہ کریں گے؟ کرنا تو چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے گھر کے اوپر یہ معاملہ اچھالنے کی بات ہے نا، آج دیکھیں جو ججز استعفیٰ دے رہے ہیں اس ٹاپک چھوڑ کے ان کے جو اہلیہ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور پریس کانفرنس کی ہیں، یہ تو اس چیز کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ قانون اور آئین کے لیے یہ نہیں آواز بلند کریں گے، یہ اس چیز سے توجہ ہٹا کے ایک گھریلو معاملے کے اوپر ایک سابق وزیراعظم کی اہلیہ، سابق خاتون اول، ان کے اوپر تہمتیں لگانے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو ان کی اصلیت دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، ان کی حقیقت دیکھیے، ان کا سٹینڈرڈ دیکھیے، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ کاش آج بیٹھ کے وزراء جو ہیں پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس پر بات کرتے، اس کے جو 50% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اس پر بات کرتے کہ کیسے اس کا سدباب کیا جائے، پاکستان میں کیسے امن آئے گا، کیسے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہے۔ ناصر صاحب اب یہ مجھے بتا، نہیں صاحب مجھے یہ بتا دیجئے، بالکل صحیح سر، 27ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے، آئینی عدالت بن گئی ہے، ججز نے حلف لے بھی لیا ہے، استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، شاید اور بھی آ جائیں۔
آپ لوگوں کی احتجاجی فیصلہ کن تحریک جو ہے اس کا آغاز کب تک ہوگا، یا پھر صرف اعلانات تک محدود ہوگا، یا پھر پیر کو ہم واقعی کچھ ایسا محاذ آپ کی طرف سے دیکھیں گے جو امپیکٹفل ہو؟ بالکل جی، ہم ایکٹیویٹیز کریں گے آنے والے دنوں کے اندر، اور ہم آواز بلند کیے رکھیں گے اور ہم لڑیں گے، آخری گیند تک لڑیں گے. ہمارا لیڈر کا یہ ویژن ہے، پورا پاکستان اس بات کے اوپر تائید کرتا ہے. اور یہ بات اگر کی جائے کہ آپ کے احتجاج جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی یا فروٹفل نہیں ہوئے یا آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، تو بالکل کیا ہے. 14 ہمارے شہید ہوئے جب یہ 26 نومبر کو ہمارے لوگ یہاں پر پہنچے. اس سے پہلے 9 مئی کو ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کارکنان کو جیل میں ڈالا گیا. وہ پاکستان کے آئین کی بقا کے لیے، پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے نکلے، پاکستان میں آزاد عدلیہ کے لیے، پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے نکلتے تھے اور آگے بھی نکلیں گے. اور جو لوگ اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں یا لوگوں کا مذاق بنا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے کبھی آپ کو بھی ووٹ دیا ہوگا جب عمران خان صاحب پالیٹکس میں نہیں تھے، یہ ہم بالکل راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم بالکل سرنڈر نہیں کریں گے، اور جو سرنڈر کر چکے چلے ہیں وہ زعیم صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں وقت ہی بتائے گا کہ کتنی امپیکٹفل تحریک آپ کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہم آنے والے دنوں میں وٹنس کریں گے.